ذرا سوچئے ایک ایسے حساب کتاب کے بارے میں، ایک ایسا کھاتا جہاں ہر عمل لکھا تو جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک بار لکھ دی جائیں تو کبھی مٹائی نہیں جا سکتی۔ آج ہم ایک ایسی ہی پرانی کہانی پر بات کریں گے جس کا سبق سچ پوچھیں تو ہمارے آج کے ڈیجیٹل دور کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اور اصل سوال یہی ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ کیا کوئی جھوٹ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ اس کی معافی ہی نہ ہو؟ ایک ایسا جھوٹ جو نہ صرف بولا جائے بلکہ دوسروں کی زندگیوں اور ان کے عقیدوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے؟ چلیں اسی گہرے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک شخص سے۔ اس کی جدوجہد بہت پرانی ہے لیکن سچ کہیں تو آج بھی اتنی ہی حقیقی ہے۔ وہ بس ایک بہتر زندگی چاہتا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی ناکامی نہیں تھی۔ سمجھے کہ اس شخص نے ہر سیدھا راستہ آزمایا، خوب محنت کی، لیکن ہر دروازہ اس کے منہ پر بند ہو گیا، اور ہر کوشش کے ساتھ اس کی مایوسی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حالت یہ تھی کہ جب ایمانداری سے کچھ نہیں بنا تو اس نے ٹیڑھے راستے بھی آزمائے، لیکن قسمت دیکھیے وہاں بھی کچھ ہاتھ نہ لگا۔ وہ ایک ایسی بند گلی میں پھنس چکا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تبھی سب سے خطرناک راستے سب سے پرکشش لگتے ہیں۔ تو بس اس شخص کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی موڑ آیا جب شیطان نے اسے ایک راستہ دکھایا، ایک بہت ہی سنہری لیکن زہریلا راستہ۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں تھا، یہ ایک بیج تھا جو اس کی مایوسی کی زمین میں بویا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ایک نیا مذہب بنا لو، ایک ایسا جھوٹ بولو جو لوگوں کو امید دے اور تمہیں دولت دے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اور اس نے اس موقع کو جانے نہیں دیا۔ نتیجہ فوراً ملا اور بہت شاندار تھا۔ لیکن ہر کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس کامیابی کی قیمت بہت بڑی تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ اس کا بنایا ہوا مذہب جنگل کی آگ کی طرح پھیلا۔ لوگ گروہ در گروہ اس کے پیروکار بننے لگے۔ جس دولت اور کامیابی کے لیے وہ ترستا تھا وہ اب اس کے قدموں میں تھی۔ لیکن اس کی یہ پوری سلطنت ایک بہت بڑے، بہت گہرے جھوٹ پر کھڑی تھی۔ لیکن پیسہ اور شہرت ضمیر کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا نہیں سکتے۔ ایک دن آیا جب وہ اپنی دولت اور اپنے ماننے والوں کے ہجوم کو دیکھ رہا تھا، تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ لیکن بات صرف پچھتاوے پر نہیں رکی۔ اس نے اپنے اس گناہ کو دھونے کی کوشش کی۔ وہ سب کے سامنے گیا اور اس نے صاف صاف اعتراف کیا کہ یہ مذہب، یہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں سے التجا کی، منت کی کہ اس جھوٹے راستے کو چھوڑ دو۔ اور یہیں کہانی کا سب سے تکلیف دہ موڑ آتا ہے۔ اس کے ماننے والوں نے اس کا سچ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ان کے ذہنوں میں اس کا جھوٹ اتنا سچ بن چکا تھا کہ اب سچ خود ایک جھوٹ لگ رہا تھا۔ ان لوگوں نے پتہ ہے کیا سوچا؟ کہ وہ ان کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو وہ منا سکا؟ 0، ایک بھی نہیں۔ یہ عدد اس کی مکمل بے بسی اور ناکامی کی علامت ہے۔ اس نے جو آگ لگائی تھی اب وہ اس کے اپنے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اس کا جھوٹ اب اس کا نہیں رہا تھا، وہ لوگوں کا عقیدہ بن گیا تھا۔ جب وہ اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہوا تو وہ شخص سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ویرانے میں چلا گیا، خود کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور خدا سے معافی مانگنے لگا۔ لیکن آسمان سے جو جواب آیا اس نے اس کی آخری امید بھی توڑ دی۔ یہ حتمی فیصلہ تھا۔ اس وقت کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ اس شخص کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ توبہ کرتے کرتے اپنے جسم کے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا گناہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں تھا، اس کا اثر نسلوں تک پھیل گیا تھا۔ معافی کی صرف ایک ہی شرط تھی، اسے ہر ایک شخص کو جسے اس نے گمراہ کیا تھا واپس صحیح راستے پر لانا تھا، اور یہ ایک ایسی شرط تھی جسے پورا کرنا اب ناممکن تھا۔ اس نے ایک ایسی زنجیر شروع کر دی تھی جسے وہ خود بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ یہ پرانی کہانی آج ہمارے دور میں ایک بہت گہری حقیقت بن گئی ہے۔ ایک ایسا دور جہاں ایک غلط خبر، ایک ویڈیو یا ایک آئیڈیا لاکھوں ذہنوں کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ جب ہمارے کاموں کا اثر اتنا دائمی ہو سکتا ہے تو ہمارے اس ناقابل واپسی خاتے میں کیا درج ہو رہا ہے؟